بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کا مسلم عورت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا انجام جنگ۔ دوستو، یہ واقعہ تب کا ہے جب پردے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ عورتیں بازاروں میں بے نقاب جایا آیا کرتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے، بنی کینوکا کی بستی میں بازار لگا ہوا تھا۔ دکانیں سج رہی تھیں، خرید فروخت کا بازار گرم تھا۔ انصار کی ایک نوجوان عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ بیچ کر کے وہ ایک یہودی سنار کی دکان پر کچھ خریدنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عورت خوبصورت تھی۔ یہودی نے اسے للچائی نظروں سے دیکھا۔ نوجوان عورت نے ایک چیز پسند کر کے اس کی قیمت پوچھی تو یہودی سنار نے کہا، اے خوبصورت چاند، اگر تمہیں یہ پسند ہے تو تمہاری نظر ہے، میری طرف سے اس تحفے کو قبول کرو۔ اس عورت کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا، تحفہ عزیزوں یا دوستوں کو دیا جاتا ہے، میں تمہاری نہ عزیز ہوں نہ دوست۔ سنار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ تم نے میرے جذبات میں ہلچل مچا ڈالی ہے، تم نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے، بس میری طرف توجہ کرو، میں تم پر نثار ہونا چاہتا ہوں۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ یہودی نے لپک کر اس کا آنچل پکڑ لیا اور اسے رکنے کو کہا۔ دیکھو، میرا آنچل چھوڑ دو، اس عورت نے بگڑ کر کہا۔ اس نے آنچل کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اسی وقت ایک گرجتی ہوئی آواز آئی، اے بدبخت شخص، ہٹ جا۔ یہودی نے پلٹ کر دیکھا، ایک انصار طیش و غضب میں بھرے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا، عورتوں کو چھیڑنا شرافت کے خلاف ہے، یہ کمینے لوگوں کا کام ہے۔ اس نے میری چیزیں چرا لی ہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہودی نے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عورت نے کہا۔ اس بیچ بہت سے یہودی جمع ہو گئے۔ بتاؤ، اس نے کیا چیزیں چرائی ہیں؟ انصار نے کہا۔ اتنے میں ایک یہودی نے انصار پر حملہ کر دیا اور بولا، تمہاری یہ جرأت کی تم ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اور ہمارے بازار میں آ کر ہماری قوم کے لوگوں کو دھمکا رہے ہو۔ انصاری نے بھی جلدی سے تلوار کھینچ لی، لیکن اس سے پہلے کہ تلوار بلند کرتے، یہودی کی تلوار ان کے سر پر پڑی۔ سر سے خون بہنے لگا، اور پھر جس طرح زخمی شیر غضبناک ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ انصاری بھی گھائل ہو کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے فوراً حملہ کیا، یہودی مر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے یہودی بخلا گئے۔ بہتوں کی تلواریں نکل آئیں اور ایک ساتھ سب نے اس انصاری پر حملہ کر دیا۔ انصاری صحابی زخمی ہو کر گرے اور شہید ہو گئے۔ نوجوان عورت بہت زور سے چلائی، مسلمانوں، آج تمہاری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہودیوں کو اپنی دولت اور طاقت کا اتنا گھمنڈ ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کی آبرو لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ کیا تم اسے گوارا کر لوگے؟ آواز سن کر کچھ مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہیں سارا معاملہ جان کر بہت غصہ آیا۔ اگرچہ وہ تھوڑے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے، صرف ایک ایک تلوار، ایک ایک ڈھال، لیکن وہ اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ تلواریں نکال لیں اور ایک جگہ جمع ہو کر بولے، بدبخت یہودیوں، آج تم نے ایک مسلمان عورت کو چھیڑ کر اور ایک مسلمان کو شہید کر کے اسلام کے شیروں کو جگا دیا ہے اور اپنی ہلاکت و بربادی کو دعوت دی ہے۔ جو غبار کینہ اور حسد تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، تم نے اسے نکالنے کا ارادہ کیا ہے۔ تم نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ہم تمہارے اعلان کو قبول کرتے ہیں۔ آؤ مقابلے میں، بلاؤ اپنی فوج کو۔
یہودی بھی جیسے لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج بلا لی۔ یہودی فوج میں 700 جوان تھے اور مسلمان کل 15-20 تھے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ یہودیوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ مسلمانوں کو کم اور بے ہتھیار دیکھ کر ان کی جرت بڑھی ہوئی تھی، لیکن مسلمان جس جوش و غضب میں بھرے ہوئے لڑ رہے تھے وہ دیکھنے کا منظر تھا۔ وہ جس چرہ پوش پر حملہ کرتے ان کے سر کٹ کر دور جا گرتے۔ ہر زرہ پوش کے مرنے پر اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگاتے۔ اس لڑائی کی خبر جب مدینہ پہنچی تو وہاں کے مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ کل 300 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ بنی قینقاع کی یہودی آبادی میں لڑائی اب بھی چل رہی تھی۔ یہ مٹھی بھر مسلمان اس بھاری فوج کا مقابلہ کرتے کرتے تھکان محسوس کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ روک نہ سکے۔ یہودیوں کی تلواروں کو اب موقع مل گیا اور انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے لڑائی ہار میں بدلنے لگی۔ ہر مسلمان 10-10 20-20 یہودیوں کے گھیرے میں آ گیا۔ ایک دوسرے سے کٹ گئے، پھر بھی ابھی ڈٹے ہوئے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے۔ یہودیوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب وہ بہت جلد لڑ رہے مسلمانوں کو قابو میں کر لیں گے۔ انہوں نے ہر طرف سے سمٹ کر حملہ کیا۔ ہر مسلمان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ شہید ہی ہونا چاہتا ہے۔ وہ نوجوان عورت ابھی بھی میدان میں موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ صرف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان موت کے کنارے پہنچ رہے ہیں۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ اس نے خلوص دل سے دعا مانگی، اے رب مسلمانوں کی مدد کر، کمزور مسلمانوں کو ظالم یہودیوں سے بچا۔ اے اللہ اسلام کا نام بلند کرنے والوں کی مدد کر۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اللہ اکبر کے نعرے سے پوری فضا گونج اٹھی۔ مسلمانوں اور یہودیوں نے پلٹ پلٹ کر اور اچک اچک کر دیکھا۔ مسلمانوں کا نیا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس سے جو مسلمان لڑ رہے تھے ان میں نئی طاقت بھر آئی۔ لشکر نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا اور حملہ بول دیا۔ اگرچہ یہودیوں نے ان کے حملے کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ مسلمانوں کے حملے کو نہ روک سکے۔ بہت کچھ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اب مسلمان غالب ہو رہے تھے۔ یہودی بہت تیزی سے پیچھے بھاگے اور بنی قینقاع کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ پہرے داروں نے فاٹک بند کر لیا۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے قلعے کو گھیر لیا۔ یہ گھیراؤ 15 دن تک چلتا رہا، چونکہ یہودیوں کو اتنے لمبے گھیراؤ کی امید نہ تھی، اس لیے ان کے رسد کے سامان بھی ختم ہو گئے اور بھوکوں مرنے لگے۔ 16ویں دن انہوں نے خود ہی فاٹک کھول دیا اور بغیر کسی شرط کے قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کوئی یہودی ہتھیار نہ باندھے۔ جو ہتھیار بند یہودی ملے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس لیے یہودی راستے میں سر جھکائے ہی کھڑے ملے۔ آج یہودیوں کا گھمنڈ چور ہو گیا تھا۔ وہ نہتے کھڑے تھے، ڈر رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عربوں کا یہی قانون ہے۔ موت کے ڈر سے ان کے چہرے پیلے اور بھیانک ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ کئی گھنٹے گرفتاری میں لگے
جب تمام یہودی گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف چلے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔